بل أحياء ولكن لا تشكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محرم الحرام کا رحمتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرے میں محرم الحرام کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ اس سے بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں محرم کو احترام والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے محرم کو احترام والا مہینہ قرار دیا اور اس بات پر مہر ثبت کر دی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کی عظمت اور اس کا تقدس کب سے ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ مہینہ ہے تو رحمتوں والا، اللہ کی جانب سے خاص تجلیات کا نزول ہوتا ہے، خاص رحمتیں اس مہینے میں اترتی ہیں۔ لیکن دین سے ناواقفیت کی بنا پر ہم نے اس مہینے کو رحمتوں کی بجائے زحمت والا مہینہ بنا دیا ہے۔ آپ سب حضرات کو پتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک خوف اور ایک دہشت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حکومت والے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم امن و امان قائم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اپنے کرندوں کی اضافی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، باہر سے دوسرے شہروں سے فورسز کو طلب کیا جاتا ہے، چوک چوراہوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں یہ فوج والے ہیں، یہ ایف سی والے ہیں۔ یہ کیا، کس نے اس مصیبت کو بنایا ہوا ہے اور کیوں یہ مصیبت بنی ہوئی؟ یہ دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ حکومت پریشان، کاروباری طبقہ پریشان، کہتا ہے کہ ان دنوں میں ہماری سیل کم ہو جاتی ہے، سودے نہیں ہوتے، کاروبار ماند ہو جاتے ہیں۔ مذہبی طبقہ پریشان کہ ان کو اپنی جانوں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی ہمیں خام خام غیظ و غضب کا نشانہ بنا دے، اور جو حضرت حسین کی نام پہ اور ان کی محبت کی بنا پہ اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، وہ کون سی راحت میں ہیں؟ تو یوں سمجھ لیں کہ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم نے رحمتوں کی اس مہینے کو زحمت والا مہینہ بنا دیا۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کون سے کام ہیں جو قابل اصلاح ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کا مہینہ چونکہ رحمت والا ہے، ہم جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا اجر زیادہ ملے گا، کیونکہ جب بھی ہم فضیلت والے مبارک وقت میں کوئی کام کرتے ہیں تو نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہم نفل اعمال زیادہ کیا کریں، تلاوت زیادہ کریں،
نفل روزے زیادہ رکھیں، نفلی صدقات زیادہ کریں پورے مہینے میں۔ 10 محرم کو خاص طور پہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن کا یہ روزہ پورے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ سودا بڑا سستا ہے، ہم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس ایک دن میں روزہ رکھا جائے، پورے سال کے گناہوں کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اگلی بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں فرمایا تھا کہ میں 10 محرم کو روزہ رکھتا ہوں، اور یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو یہود کے ساتھ میری مشابہت ہو گئی، اور میں تو اتنی مشابہت بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر اگلے سال مجھے موقع ملا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے کس قدر بچا کرتے تھے، کہ ہر معاملے میں اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ یہود کے ساتھ میری مشابہت نہ ہو، نصارہ کے ساتھ میری مشابہت نہ ہو۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، آپ کے عشق اور محبت کے دعوے کرنے والے، اور آپ کی عزت اور ناموس کی خاطر سب کچھ کی قربانی پیش کرنے والے، اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، بود و باش، لباس، وضاقتہ، زندگی کے تمام تر طور طریقوں میں یہود و نصارہ کے ساتھ کتنی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ کبھی کبھار معمولی عمل کو بنیاد بنا کے بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کا ایک دن ہوتا ہے مذہبی تہوار کا، دیوالی کا دن، جس میں یہ لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں کہ یہ ہندو مت کا رنگ ہے، ان کے مذہب کی پہچان ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے اور دیوالی کا دن، پان چبا رہے تھے، تو پان چبانے والے کو تھوڑی دیر بعد تھوک پھینکنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو راستے کے قریب ایک گدھا پڑا ہوا تھا، مرا ہوا، تو چلتے چلتے انہوں نے تھوک تو پھینکنی تھی، تو گدھے کے اوپر پھینک دی اور کہا کہ تجھ پر آج کسی نے رنگ نہیں پھینکا، تجھ پر آج کسی نے رنگ نہیں پھینکا۔ بزرگ فوت ہو گئے، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا پسینے میں شرابور، پریشانی کے عالم میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ بڑا اعلیٰ مرتبہ آپ کو ملے گا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جواب دیا کہ اور تو میں نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی، وہ ایک مرتبہ جو میں نے گدھے کے اوپر پان والا وہ لعاب پھینکا تھا اور وہ رنگ پھینکا تھا، اور میں نے کہا تھا آج تجھ پہ کسی نے رنگ نہیں پھینکا، وہ جو ہندوؤں کے ساتھ معمولی سی مشابہت ناسمجھی کی وجہ سے پیش آئی، اس کی وجہ سے میری پکڑا چکی ہے۔ اور مجھ سے اسی بات کا سوال کیا جا رہا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت کیوں اختیار کی؟ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، انجانے میں ہوا تھا، اور ہم جو شب و روز اپنی زندگی یہود و نصارہ کے طور طریقوں کے مطابق گزار رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں 9 محرم کا روزہ ساتھ میں لاؤں گا۔ اب ہم نے 10 محرم کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ 9 محرم یا پھر
11 मुहर्रम का रोजा में लाएं, ताकि रोजा भी रख लें, यहूद और नसारा के साथ मुशाबहत भी न हो जाए। और 10 मुहर्रम को हमने एक और काम करना है कि अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क को फराख करना है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। हुजूर ने फरमाया, जो बंदा 10 मुहर्रम को अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क को फराख कर ले, तो अल्लाह ताला पूरे साल के लिए उसका रिज़्क फराख कर देता है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हजरत सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जर्रबनाहु मिरारा फवजदनाहु कज़ालिका, हमने जिंदगी में कई मर्तबा तजर्बा किया और हमने ऐसा ही पाया कि हमने 10 मुहर्रम को अपने अहलो अयाल पर रिज़्क फराह कर लिया तो पूरे साल के लिए हमारा रिज़्क कुशादा हो गया। ये दो काम साबित हैं। इसके अलावा हम जो कुछ करते हैं वो हमारे अपने बनाए हुए तरीके हैं। जाहिरी बात है कि वो अमल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, अल्लाह के यहाँ कबूल व मकबूल होता है, अजर अजीम का जरिया बनता है। और जो बंदे का अपना बनाया हुआ अमल होता है उस पर तो अल्लाह की तरफ से कोई अजर का वादा नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि उसी अमल पे बंदे की पकड़ आ जाए। अब होता क्या है, कई मर्तबा हम खुद एक अमल ईजाद कर लेते हैं, हमारे मुआशरे में कुछ लोग उसको बनाते हैं और वो जाहिर में होता भी बहुत खुशनुमा, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा नजर आता है। हर बंदा कहते हैं बहुत अच्छा काम है, बड़ा अच्छा लगता है, इसमें क्या हरज है, इसमें क्या हरज है। तो मेरे भाइयों, कोई काम जाहिर में कितना ही खूबसूरत, कितना ही खुशनुमा क्यों न हो, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर उस पे ना लगी हुई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां उसकी कद्र कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होती। एक छोटा सा कागज होता है, मेला कुचेला, बेतरतीब लिपटा हुआ, बंदा उसको हाथ में पकड़ के दुकानदार के सामने खड़ा होता है। दुकानदार जो ही उसको देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। 5,000 का नोट है, बड़ा ग्राहक आया है, ज्यादा सौदा खरीदेगा, और उसी एक छोटे से नोट के बदले दुकानदार कहता है, सर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए। अदब और एहतराम से बोलता है, फिर चीनी भी मिल जाती है, आटा भी मिल जाता है, घी भी मिल जाता है। कागज छोटा सा, मेला कुचेला, पुराना। दूसरी जानिब एक और आदमी है, एक खूबसूरत कागज तैयार करता है, बेहतरीन नक्शो निगार उस पर करता है, उसके बाद उस पर लेमिनेशन करता है, बड़ा चमकदार साफ सुथरा, दुकानदार के सामने पेश करता है कि इसके बदले मुझे 1 किलो चीनी दे दो। वो कहते पता नहीं क्या पी के आए हो, इसके बदले कौन चीनी दे सकता है और इसकी क्या कद्र कीमत है। तो दुकानदार को वो कहता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने इससे ज्यादा मेले कुचेले कागज पे चीनी भी दे दी, घी भी दे दिया और आटा भी दे दिया, अब इतने बड़े खुशनुमा और खूबसूरत कागज के बदले मुझे 1 किलो चीनी देने का रवादार नहीं है। तो दुकानदार कहेगा, भाई वो कागज अगरचे छोटा था, वो मेला कुचेला था, लेकिन वो स्टेट बैंक का जारी करदा था, उस पर शाही मुहर लग चुकी थी। कागज की कीमत नहीं होती, असल में शाही मुहर की कीमत हुआ करती है। और आपके पास जो खुशनुमा और खूबसूरत कागज है, इस पर वो मुहर नहीं है। तो जिस तरह स्टेट बैंक कम कीमत कागज पर मुहर लगा देता है, वो कागज कीमती बन जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी अमल को जारी कर देता है, उस पर सुन्नत की मोहर लगा देता है। अगरचे वो अमल बज़ाहिर मामूली नजर आता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़ा कीमती होता है। और इसके बिल मुकाबिल बंदों का अपना बनाया हुआ अमल बज़ाहिर कितना ही खूबसूरत और खुशनुमा क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कद्र कीमत नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह का बताया हुआ अमल सुन्नत कहलाया जाता है, बंदों का अपना बनाया हुआ अमल
बिदअत कहलाया जाता है। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये अमल सुन्नत है, ये अमल बिदअत है? मैंने बता दिया कि मुहर्रमुल हराम के 2 काम, 10 मुहर्रम के 2 काम सुन्नत से साबित हैं। अब आगे हम कैसे पहचान लेते हैं कि ये सुन्नत है या ये बिदअत है? तो मेरे भाइयों, आप तवज्जो करें, अल्लाह ने हमें अकल दी है, शऊर दिया है, हम भी समझ सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पूरी दुनिया के लिए थी और पूरी दुनिया के लिए है। और जिस तरह आपकी नबूवत आलमी थी, इसी तरह आपकी सुन्नतें भी आलमी हैं। चुनांचे आपकी एक एक सुन्नत दुनिया के 7 बर्रे आजमों के लिए है, और हर जगह पे आपको यकसां और एक जैसी नजर आएगी। आपकी सुन्नतें हर जगह पे आपको यकसां नजर आएंगी, अमेरिका हो या अफ्रीका, बरतानिया हो या हिंदुस्तान, यूरोप हो या एशिया, जहां कहीं आप जाएंगे नबी की सुन्नत एक जैसी, क्योंकि ये नबी की नबूवत की जारी करदा है। नबूवत चूंकि आलमी है, सुन्नत भी आलमी होती है। और बिदअत इलाकाई होती है। इलाकाई का माना यह है कि हर इलाके के लोगों ने अपनी जरूरत, अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको ईजाद किया होता है, इसलिए हर इलाके की बिदअत दूसरे इलाके की बिदअत से जुदा होती है, चूंकि लोगों ने बनाई होती है और हर इलाके के लोगों ने अपनी चाहत के मुताबिक बनाई होती है। लिहाजा सुन्नत नबी की जारी करदा, नबी की नबूवत आलमी, लिहाजा आपकी सुन्नत भी आलमी। लेकिन बिदअत लोगों की ईजाद करदा और हर इलाके के लोगों का ज़ौक़ जुदा होता है, इसलिए बिदअत हर इलाके की जुदा होती है। अब मैं बताऊं कि 10 मुहर्रम का रोजा सुन्नत है। आप दुनिया की किसी खित्ते में जाएं, जहां कहीं जाएंगे, आपको रोजा यकसां मिलेगा कि फजर से पहले पहले खाना खा लो, सेहरी खा लो, और मगरिब की अजान के बाद कहीं जाके इफ्तारी करनी है, हर जगह पे यकसां मिलेगा। लेकिन इसके अलावा 10 मुहर्रम में जो काम हम करते हैं वो हर इलाके के दूसरे इलाके से जुदा हैं। आप पंजाब के इलाकों में देखें कि यहां 10 मुहर्रम को किस तरह मनाते हैं, तरीका जुदा। और आप 400-500 किलोमीटर का फासला तय करके सिंध के इलाके में चले जाएं तो आपको वहां जुदा तरीके मिलेंगे। आप दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहां 10 मुहर्रम को मनाने के तौर तरीके जुदा हैं। आप शाम चले जाएं तो वहां अंदाज और है, आप ईरान चले जाएं तो वहां अंदाज और है, आप तुर्की चले जाएं तो वहां अंदाज और है। हर इलाके की बिदअत चूंकि लोगों की बनाई हुई है, लिहाजा हर इलाके के लोगों ने अपने ज़ौक़, अपनी चाहत के मुताबिक बनाई। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये तो सुन्नत है, तो अगर ये सुन्नत है तो ये कैसी सुन्नत है कि पंजाब में और अंदाज की सुन्नत है और सिंध में और अंदाज की सुन्नत है? क्या पंजाब वालों का नबी और सिंध वालों का नबी अलग अलग है? नबी तो हमारा एक है, तो फिर हमारी सुन्नतें और सिंध वालों की सुन्नतें और ईरान वालों की सुन्नतें अलग अलग क्यों हो गई? मालूम होता है कि ये सुन्नत नहीं है। अगर पंजाब वालों का नबी और सिंध वालों का नबी और खैबर पख्तूनख्वा वालों का नबी एक है, तो सबकी सुन्नत भी एक जैसी होनी चाहिए। ये जो फर्क पाया जाता है, मालूम होता है कि ये सुन्नत नहीं है, ये बिदअत। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सुन्नत पे अमल करें। और आपने कभी देखा है, ये जो गंदुम होती है ना, गंदुम मकसूदी चीज होती है। आप दुनिया की किसी खित्ते में जाएं, गंदम का दाना आपको एक जैसा मिलेगा। किसी खित्ते में जाएं, गंदम का पौधा आपको एक जैसा मिलेगा। हर खेत में, हर जगह पे, हर मुल्क में गंदम का दाना और पौधा एक जैसा। लेकिन गंदम के खेत में उगने वाले खुदरौ पौधे जो होते हैं वो हर इलाके के जुदा जुदा होते हैं। गोया कि जो चीज मकसूदी होती है वो एक जैसी होती है, और जो गैर मकसूदी चीजें दीन में शामिल हो जाती हैं वो हर इलाके की अपनी ही ज़ौक़ के मुताबिक होती है, लिहाजा वो इलाकाई हुआ करती है। तो मालूम होता है कि 10 मुहर्रम के वो तमाम तर तौर तरीके
جو ہمارے اور ہیں، ایران والوں کے اور ہیں، شام والوں کے اور ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اگر سنت طریقے ہوتے تو پوری دنیا کی یکساں ہوتی۔ ایک تو ہم نے محرم الحرام کے مہینے میں سنتوں کا اہتمام اور بدعات سے اجتناب کرنا ہے۔ اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ محرم الحرام کا مہینہ اور خاص طور پہ 10 محرم کا دن ہم نے شہدائے کربلا کے تذکروں کے لیے خاص کر رکھا ہے، کیونکہ یہ بھی زیادتی ہے کہ ہمیں پورا سال کربلا کے شہداء یاد نہیں آتے، صرف 10 دنوں میں ہمیں یاد آ جاتے ہیں کہ ان کے کارناموں کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کی سیرت اور ان کے محاسن کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے، اتنی بڑی قربانیاں دینے والی شخصیات کا تذکرہ تو کثرت سے ہونا چاہیے۔ ہم سال میں صرف 10 دنوں میں کرتے ہیں، وہ لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہماری بھی یہی کمزوری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے حضور کی سیرت کے لیے ربیع الاول کا مہینہ خاص کر دیا، اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے محرم الحرام کے چند دن خاص کر لیے ہیں۔ حالانکہ حضور کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق موسمی تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی سیزنل تعلق تو ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ ایمانی رشتہ ہے، اور ایمان تو کل وقتی چیز ہے۔ تو جب ایمان کل وقتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی کل وقتی ہونا چاہیے۔ جب کل وقتی رشتہ ہے تو ان کے تذکرے بھی کل وقتی ہونے چاہیے، ان کے محاسن، ان کے کمالات، ان کی قربانیوں کے تذکرے ہر وقت ہونے چاہیے۔ لیکن ہم صرف ان دنوں میں کرتے ہیں۔ چلو تذکرے تو کرتے رہتے ہیں، پھر ہم صرف ان کے کارناموں کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے محاسن کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن ان کے کارناموں سے، ان کے محاسن سے، ان کے فضائل سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم وہ سبق حاصل نہیں کرتے۔ بھائی حضرت حسین کا 1 گھنٹے کا میں تذکرہ کروں، ان کے کمالات کا تذکرہ کروں، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کروں، آخر کار مجھے کیا سبق ملا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہ تذکرہ کرنا چاہیے، میں بیان کرتا رہوں، آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، میں نے بیان مکمل کر لیا، آپ کو سبحان اللہ مکمل ہو گیا، بس تو آپ اپنے گھر میں ختم ہو گیا کام۔ آخر حضرت حسین کی یہ کارنامے اور ان کی یہ قربانی اور کربلا کی وادی میں 72 اہل بیت کا، اولاد الرسول کا کٹ مرنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمیں کوئی پیغام نہیں دیتا، ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے اس میں۔ صرف یہی سبق ہے کہ ہم تذکرے کر لیں، اشتہار چھپوا لیں، اور سیرت حسنین اور شہدائے کربلا کی موضوع پہ ایک کانفرنس کا انعقاد کر لیں، ہم بھی حسینی اور تم بھی حسینی، اور بات ختم۔ میرے بھائیو، اس پہ تو بات ختم نہیں ہوتی، اس پہ تو بات ختم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان حضرات کی سیرت، ان کے طریقہ ہائے زندگی میں، ان کی ان قربانیوں کے تسلسل میں ہمارے لیے ایک زبردست پیغام ہے، ایک زبردست سبق ہے۔ میرے بھائیوں، بولنے والے شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، دوسروں کو بھی رلاتے ہیں، کبھی ان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں، خود بھی سلام پیش کرتے ہیں، دوسری بھی کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین، اور واہ حسین واہ حسین۔ او بھائی، حضرت حسین نے جو کچھ کیا تھا ہم بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا صرف واہ حسین پہ ہم بس فارغ ہو گئے؟ تو میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو سمجھنا، ان کو اپنانا اصل حسینیت ہے۔ فقط دعوی حسینیت، فقط حسینیت کے نعرے لگانا اور حسینیت کی بنیاد پہ سال کے چند دنوں کے لیے محافل اور مجالس اور کانفرنسز کا انعقاد کرنا کافی نہیں ہے۔ حضرت حسین نے اپنے خاندان کے 72 بندے کیوں کٹوائے تھے؟ یزید کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، یہ خاندان کا جھگڑا تھا،
کوئی پلاٹ کا جھگڑا تھا، کوئی رشتے کا مسئلہ تھا، کوئی پیسوں کا لین دین تھا، نہیں، یزید کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا دین کا جھگڑا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر اپنے ساتھیوں کے درمیان ایک خطبہ دیا، بہت بلیغ خطبہ تھا۔ فرمایا کہ میں یزید کے خلاف کیوں اٹھ کھڑا ہوں، اس لیے انہم لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑا ہوا ہے۔ اب ہم بھی ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، اپنے شب و روز کے اعمال پہ نظر ڈالیں کہ ہم رحمان کی اطاعت میں شب و روز گزار رہے ہیں یا شیطان کی اطاعت میں گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں جو صبح سے لے کے شام تک استعمال ہوتی ہیں، رحمان کی اطاعت میں یا شیطان کی اطاعت میں؟ ہماری زبانیں جو صبح سے لے کے شام تک بے قابو چلتی رہتی ہیں، یہ شیطان کی اطاعت کرتی ہیں یا رحمان کی اطاعت کرتی ہیں؟ ہمارے کان جو من مرضی کے بول اور گیت اور گانے سن رہے ہوتے ہیں، یہ رحمان کی اطاعت ہے یا شیطان کی اطاعت ہے؟ اگر ہم کسی عالم سے پوچھیں تو پتہ نہیں عالم ہمیں کیا جواب دے گا۔ ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے، یہ ضمیر ایسا جج ہے کہ کبھی غلط فیصلہ نہیں دیتا، یہ ضمیر ایسا منصف ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، یہ ہمیشہ کے لیے سچا فیصلہ دیتا ہے۔ ضمیر سے پوچھے کہ میں کس کی اطاعت کر رہا ہوں، ضمیر کہے کہ شیطان کی اطاعت کر رہے، تو پھر ضمیر سے اگلا سوال پوچھے کہ پھر میں یزیدی ہوں یا حسینی ہوں، پھر یزید آپ کو بتا دے گا، وہ ضمیر آپ کو بتا دے گا کہ آپ کون ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حسین نے پہلی بات یہ کی تھی کہ یزید اور یزید کے ساتھیوں نے رحمان کی اطاعت چھوڑی ہوئی ہے اور شیطان کی اطاعت اختیار کر رکھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، انہوں نے روئے زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے۔ آج جو روئے زمین پر ہمیں فساد نظر آتا ہے، یہ جنات کا برپا کردہ ہے، یہ جنگل کے درندوں کا برپا کردہ ہے، یہ سانپوں اور بچھوؤں کا برپا کردہ ہے، یہ ہمارا اپنا برپا کردہ ہے۔ تو یہ جو فساد ہے یہ ہمارا اپنا برپا کردہ ہے۔ میرے بھائیوں، پوری رات دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ فون پہ چیٹنگ کر کے یا ہم نے فساد برپا نہیں کر رکھا؟ مال پیسے کے زور پہ دوسروں کی بیٹیوں کو نچا کر، ان کی عزتیں لوٹ کر ہم نے زمین میں فساد برپا نہیں کر رکھا؟ اپنی ہی بہنوں اور بیٹیوں کے میراث کا حصہ دبا کر کیا ہم نے فساد برپا نہیں کر رکھا؟ کیا دودھ میں پانی، مسالے کے اندر پیسی ہوئی اینٹیں اور پتی کے اندر چنوں کے چھلکے ملا کے ہم نے زمین میں فساد برپا نہیں کر رکھا؟ کیا مال پیسے کے زور پہ تھانے دار کو اپنے ساتھ ملا کر، جج کو اپنے ساتھ ملا کر 7 والے پلاٹ پہ قبضہ کر کے ہم نے فساد برپا نہیں کر رکھا؟ کیا ججوں نے پیسے کے بدلے میں انصاف بیچ کر فساد برپا نہیں کر رکھا؟ روئی زمین پہ فساد ہے یا نہیں ہے؟ اور میں تو معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ شاید یزید نے اتنا فساد برپا نہ کر رکھا ہو جتنا فساد ہم نے برپا کر رکھا ہے، کیونکہ جو ترقی ہوتی جا رہی ہے، فسادات کے نت نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ شاید یزید کے زمانے میں 7 سالہ بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا گیا ہو جو آج کے زمانے میں 7 سالہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تو اظہر الفساد، ان لوگوں نے فساد برپا کر رکھا ہے، وہی فساد ہم نے برپا کر رکھا ہے۔ پھر حضرت حسین نے اگلی بات کر لی، وَعَطَّلُ الْحُدُودَ، انہوں نے حدود شریعت کو معطل کر رکھا ہے، جبکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ حدود شریعت کو نافذ کر دو۔
حدود شریعت، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، شرابی کو کوڑے لگائے جائیں، زانی کو پتھر مارے جائیں، حدود شریعت کا مطالبہ میرا ہے۔ انہوں نے حدود شریعت کو معطل کر رکھا ہے۔ اپنے وطن عزیز پہ غور کریں، 75 سال تو ہو گئے ہیں، کبھی ایک مرتبہ کسی زانی کو پتھر مارے گئے ہیں؟ ایک چور کا کبھی ہاتھ کاٹا گیا ہے؟ کیا ہم نے حدود شریعت کو معطل نہیں کر رکھا؟ آپ کہتے ہوں گے ہم نے کیا معطل کر رکھا ہے، وہ تو ارباب اقتدار ہیں جو کہ معطل کرتے ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ تو میرے بھائیوں، ارباب اقتدار کو اس مقام پہ کس نے پہنچایا ہے؟ کیا ہمارے ووٹ، ہماری سپورٹ کے ذریعے وہ لوگ نہیں پہنچتے؟ ہم ان کے ووٹر اور سپورٹر نہیں ہیں۔ اگر وہ حدود شریعت کو معطل کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو شریعت کو پامال کرتا ہوا شریعت کے حدود کو معطل کرتا ہے، ہم پھر بھی ان کے ووٹر سپورٹر بنتے ہیں، تو کیا ہم بری ذمہ ہو گئے؟ کیا ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا؟ ہم برابر کی اس جرم میں شریک ہیں۔ تو یہ کام بھی ہم کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت حسین نے اگلی بات کر لی کہ وَأَحَلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، ان لوگوں نے ان کاموں کو حلال کر دیا ہے جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ کے محرمات کو حلال کر دیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے کے حلال کر دیا، رشوت کو چائے پانی کا نام دے کے حلال کر دیا، سود کو پرافٹ کا نام دے کے حلال کر دیا، جھوٹ کو بہانہ بازی کا نام دے کے حلال کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، جو کام یزید کرتا تھا وہی کام آج ہم کرتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے یہ کارنامے ہیں تو ہم حسینی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ حسینی وہ ہوگا جو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، بے شک وہ کالا لباس نہ پہنے، بے شک وہ حضرت حسین کے نام پہ سبیل نہ لگائے، بے شک وہ حضرت حسین کے نام پہ ماتم نہ کرے، وہ پھر بھی حسینی کہلایا جائے گا۔ اور جو حضرت حسین کی تعلیمات، ان کے طریقہ ہائے زندگی سے روگردانی کرتا ہے، وہ 1000 مرتبہ دعویٰ کرے، وہ 1000 مرتبہ سبیل لگائے، وہ حسینی کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور حضرت حسین نے جس کام کی خاطر، جس عظیم مقصد کی خاطر اپنے خاندان کے 72 افراد کٹوائے، اس مقصد کو تو ہم پس پش ڈالیں اور پورے سال میں 10-12 دن کے لیے خود ساختہ طور طریقوں سے حضرت حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے پورے سال کے لیے مطمئن ہو گئے کہ ہمیں حسینی ہونے کی سند حاصل ہو گئی ہے، اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی نہیں تو اور کیا چیز؟ تو میرے بھائیوں، اصلی حسینی بنے۔ حضرت حسین کے ساتھ ہمارا یہ تعلق 10 دنوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت اور وارفتگی چند دنوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت سیزنل نہیں ہونا چاہیے، یہ کل وقتی ہونا چاہیے۔ اور ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی اہل بیت سے محبت کرنے والا، حضرات حسنین کریمین پر جان نچاور کرنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پیروکار بننا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم حسینی ہیں، ورنہ دعویٰ تو حسینیت کا ہے لیکن ہم حقیقت میں حسینیت سے کوسوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ اگر ہم حضرت حسین کے زمانے میں ہوتے، یزید کے زمانے میں ہوتے، اس وقت تو ہماری حالت ہے نا، یہ حالت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اس زمانے میں اگر ہوتے تو ہم حضرت حسین کے ساتھیوں میں ہونے کی بجائے یزید کے لشکر میں شامل ہو۔ حضرت حسین نے ہمیں سود نہیں لینے دینا تھا، حضرت حسین نے ہماری بیٹیوں کو پردے کا حکم کرنا تھا، حضرت حسین خود نمازی تھے اور ہمیں نماز کا پابند کرنا تھا، حضرت حسین خود سنت کے متبع تھے اور ہمیں سنت کی تعلیم دینی تھی۔ لیکن یہ سارے کام ہم سے نہیں ہوتے۔ حضرت حسین نے کہنا تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا،
हमने कहना था ये तो नहीं हो सकता, ये तो सारे कौम के हाथ कट जाएंगे, काम कौन करेगा। हजरत हुसैन ने जिस माँ की गोद में परवरिश पाई थी, उस माँ ने हया, पर्दे और पाकदामनी की वो मिसालें कायम कर दी कि आज की दुनिया उसकी नजीर पेश नहीं कर सकती। आज हमारी माएं, बहनें, बेटियां जब बन ठन के पर्दा किए बगैर घरों से निकलती हैं, लोगों की ईमान पे डाके डालती हैं, आधी रात को रेवरों के रेवर फिर रही होती हैं, न पर्दे का एहतमाम होता है, न हया और पाकदामनी का कोई तसव्वुर होता है। मालूम नहीं कि ये हुसैनियत की कौन सी किस्म। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम हकीकी हुसैनी बने और अपने जमीर से पूछा करें। जमीर बंदे की सही रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला हम सबको हक समझने, हक को कबूल करने और फिर हक की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। शायद मेरी बातें आपको नागवार गुजरी हों, लेकिन ये एक हकीकत है और हकीकत से कोई बाज़मीर बंदा इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करेंगे, लेकिन दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लें।